بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ پریشان کن خبریں لے کے حاضر ہو رہا ہوں۔ میں بہت معافی چاہتا ہوں، میرا تو دل نہیں چاہتا، لیکن بطور ایک پاکستانی کے، ایک جرنلسٹ کے، رائٹر کے، آپ جو بھی مجھ سے توقع رکھتے ہیں، مجھے یہ میرا فرض ہے کہ آپ تک جو صحیح اطلاعات ہیں وہ ضرور پہنچاؤں۔ ناظرین کرام، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے گیس 97% مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور صارفین پر 105 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ سوئی صدرن نے قیمت میں 109 اور سوئی نادرن نے 857 روپے سے زائد اضافے کی درخواست کی ہے۔ حکومت نے گیس صارفین پر 105 ارب روپے کا جو یہ بوجھ ہے، یہ تو ڈالنے کی تیاریاں کیا ہے، وہ تو ہر وقت تیار ہی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جیسے آرڈر ملے تو تعمیل کرنی ہوتی ہے۔ سوئی صدرن کمپنیوں نے گیس 97% تک مہنگی کرنے کی سفارش کی ہے اور اوگرا کے مطابق گیس کی قیمت میں اضافے کی درخواست آئندہ مالی سال کے لیے کی گئی ہے۔ سوئی صدرن کی قیمت میں 109 روپے 78 پیسے فی MMBTU اضافے کی درخواست کی گئی ہے۔ اس کے بعد سوئی صدرن کے نرخ 778 روپے 59 پیسے سے بڑھ کر 888 روپے 37 پیسے فی MMBT ہو جائیں گے۔ سوئی صدرن کی جانب سے فروری میں ایک ترمیمی درخواست اس حوالے سے ناظرین کرام پیش کی گئی تھی، اور جس کے بعد کہ ریونیو ریکوائرمنٹ کو ٹرانسمیشن، ڈسٹریبیوشنز اور سیل سے الگ کیا جائے، اور سوئی نادرن نے 857 روپے 40 پیسے فی MMBT اضافے کی درخواست کی ہے۔ سوئی نادرن کی موجودہ قیمت 881 روپے 40 پیسے ہے، یعنی فی MMBTU۔ گیس کمپنیوں کی درخواست و سماعت کے بعد قیمت میں اضافے کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ حتمی فیصلہ کیا ہوگا؟ وہ تو جو وہاں سے بن کے آیا آرڈر، اس پہ عمل ہو ہی جائے گا۔ آپ یہ حساب لگا لیجئے کہ اگر آپ کو سوئی گیس کا بل عام حالات میں 1000 روپے آتا ہے تو اب 2000 روپے آئے گا۔ اگر آپ کو 2000 روپے آتا تھا تو 4000 آئے گا، 4000 آتا تھا تو 8000 آئے گا۔ ناظرین کرام، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ نقطہ عروج کو چھو رہی ہیں۔ دیکھیے، بھاگ دوڑ کر کے تو ان کو پتہ لگ گیا کہ اس بندے کو عوام جو مہنگائی کا رونا روئیں، جو مرضی رونا روئیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے جو گئے ہیں نا، ان سے بہرحال یہ بہتر ہے، ایسے تو اس کو وہ نکال نہیں سکتے۔ یہ ہے ایک بڑی تدبیر۔ میں نے آپ کو کچھ روز پہلے یہ جو نیشنل بینک ایکٹ ہے، یہ اسٹیٹ بینک جو ایکٹ گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے کچھ گزارشات کی تھیں۔ بہت سے ساتھیوں نے بعد میں اس میں کچھ اضافے بھی کیے۔ اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور قریباً ہر قابل ذکر جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، ان کو ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر یہ ایکٹ لاگو ہو گیا تو یہ پاکستان کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دے گا، ملک میں قحط آ جائے گا، اور یہ ایک ایسی کوشش ہوگی جو ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر دے گی۔ ناظرین کرام، میں سیدھی سی بات بتاؤں، میں نے کچھ پہلے گزارشات آپ سے کی تھی کہ اس ایکٹ کے نفاذ کے بعد سے یہ جو ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اس کی حیثیت ایسی ہو جائے گی جیسے فیڈرل ریزرو بینک امریکہ کی حیثیت ہے۔ اس کی طرح یہ آزاد ہوگا، اور اوپر اس کے وہی یہودی بیٹھے ہوں گے جو 5-4 خاندان ہیں جو پوری دنیا کو فیڈرل ریزرو بینکس کو چلا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہوگا اسٹیٹ بینک، یہ پاکستان کی جورسڈکشن سے آئینی طور پہ تو حصہ رہے گا، قانونی طور پہ نکل جائے گا، یعنی یہ مطلب قابل احتساب نہیں ہوگا۔ نہ تو نیب اس کو پوچھ سکتے گی، نہ FIA اس کے صدر کا کچھ بگاڑ سکے گی، اور
یہ بینک جو ہے اسٹیٹ بینک اس ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد آزادانہ فیصلے کرے گا، IMF کے حکم کے مطابق ان سے ہدایات لے کے فیصلہ کرے گا۔ مثلا آج ڈالر کی قیمت قریباً 100 میرے خیال 57-58 روپے کچھ ایسی ہے۔ یہ اگر فیڈرل بینک اگر یہ ہمارے اسٹیٹ بینک کا صدر یہ سمجھتا ہے کہ ڈالر کی قیمت تو 200 روپے ہونی چاہیے، تو وہ اس کی 200 روپے قیمت کر دے گا، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ اس قیمت کا تعین وہ IMF کی مرضی سے کرے گا۔ ڈالر کی قیمت اگر چڑھے گی تو اس کا ہمیں کیا نقصان ہوگا، قرضوں میں کتنا اضافہ ہوگا، یہ آگے آپ خود حساب لگاتے رہیں۔ ناظرین کرام، دوسری سب سے اہم بات، اس بینک کو اتنی آزادی، یعنی اگر یہ فیڈرل ریزرو بینک کی طرح ہو جائے گا نا، فرض کیا اب ہم تو انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں، ہمیں دنیا سے قرض لینا ہوتا ہے، فرض کیا ہمیں ترقیاتی بینک جو ہے ایشیائی ترقیاتی بینک وہ قرض دیتا ہے 5 ارب ڈالر یا 2 ارب ڈالر یا 3 ارب ڈالر۔ اس قرض کی گارنٹی وہ کس سے لے گا؟ وہ اس قرض کی گارنٹی لیتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے۔ جتنے بھی غیر ملکی حکومتیں میں قرض دیتی ہیں نا، اس کی گارنٹی اسٹیٹ بینک آف پاکستان دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نوٹ پر لکھا ہوتا ہے جو صدر ہے جو ہمارا بینک کا فلاں فلاں، وہ اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ یہ 5 روپے کا نوٹ ہے، 20 کا ہی نوٹ ہے، اس کے آپ کو پاکستانی کرنسی کے 20 ہی ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب فرض کیا جی ترقیاتی بینک سے آپ نے ایک معاہدہ کیا، آپ نے اپنے لنگوٹے ونگوٹے کسے ہوئے ہیں کہ جب پیسہ آ رہا ہے اور کام شروع ہو رہا ہے، جو ایشیائی ترقیاتی بینک ہے وہ اپنی روٹین کے مطابق کہے گا اسٹیٹ بینک سے کہ جی آپ کی اس حکومت نے یہ مجھ سے قرض لیا ہے، اس کی گارنٹی مجھے دیں کہ قرض ادا ہو جائے گا۔ اسٹیٹ بینک کہے گا جی میں تو گارنٹی نہیں دے سکتا، اس کی صدر کی مرضی ہے۔ اگر وہ گارنٹی نہیں دے گا تو پاکستان گورنمنٹ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اپنے اسٹیٹ بینک کا، کیونکہ صدر کے خلاف تو کارروائی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو مبرہ ہے اس سے۔ اور دوسرا وہ آپ کے ماتحت نہیں رہا، اس کی اپنی ایک آزاد جو ہے اس کی آزادی کیا ہم نے خود دے دیا اس کو۔ اب جناب اسٹیٹ بینک نیشنل ترقیاتی وہ جو ایشین ترقیاتی بینک، میں مثال سے بات کر رہا ہوں، آپ کوئی اور بینک کا بھی نام لے لیں بشک، وہ کہے گا حکومت سے کہ جی اسٹیٹ بینک تو آپ کا ہمیں گارنٹی نہیں دے رہا، آپ ایسا کریں کہ فلاں جو ایئرپورٹ ہے نا وہ گروی کر دیں، گروی کر کے پھر قرضہ لیتا۔ آپ روٹین میں اب یہ بینک سے، مسلم کمرشل بینک سے، نتو پھتو بینکوں سے 2 لاکھ روپے قرضہ لیتے ہیں، جواب میں وہ آپ کے گھر کے کاغذ، دکان کے کاغذ، کچھ نہ کوئی گارنٹی تو رکھتے ہیں نا سر اپنے پاس، تو گارنٹی میں آپ نے یہ گروی رکھ دیا۔ اچھا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں آپ کو کوئی مطلب مریخ کی باتیں میں نے سنانی شروع کر دی ہیں یا کوئی بڑے خطرناک بات کہہ دی ہے، پریشان نہ ہو، اللہ کے فضل سے ہماری موٹر وے، ہمارے بیشتر ایئرپورٹ یہ گروی پڑ چکے ہیں پہلے سے گروی بھی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، یہ ویسے گرتے ہیں، اب اسٹیٹ بینک کے بغیر ہی ہم نے گروی رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، جو ملک کی معاشی جو ہمارا بجٹ بنے گا اس میں اہداف کا تعین آپ کرتے رہیں، آپ کا وزیر جو آپ کا وزیر خزانہ کرتا رہے، جو مرضی قدو میں تیر چلاتا رہے، ماہرین کی کمیٹی بیٹھی رہے، جب تک آپ کو اسٹیٹ بینک کا گورنر اس کی منظوری نہیں دے گا، وہ کہے گا جناب یہ تو ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے، جو آپ نے فلاں چیزیں لکھی ہیں آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے تو اس بینک کو ابھی تک قبضے میں رکھا ہوا تھا نا، دنیا کا قانون تو یہی ہے کہ اس کو مکمل آزاد ہونا چاہیے فیڈرل ریزرو بینک کی طرح، تو وہ پچھلی حکومتوں نے اس لیے تو قابو رکھا ہوا تھا کہ وہ جو ہیرا پھیریاں کرتے تھے، جو بانڈ چونڈ بنا کے بیچ دیا کرتے تھے، باہر ادھر کر دیا کرتے تھے، اور اس کا جو ملازم ہوتا تھا اس کو وہ صدر وہ ان کا اپنا ہی بندہ ہوتا تھا، اپنا ہی ملازم ہوتا تھا، تو کام چلتا رہتا تھا۔ اب عمران خان صاحب کو چونکہ پابند ہیں ہم، دنیا کے جو IMF کے جو قوانین ہیں ہم نے ان سے قرضہ لیا، ان کے پابند ہیں، ورلڈ بینک کے پابند ہیں، اور بھی بڑے حقوقوں کے پابند ہیں، تو وہ پابندی پوری کرنے کے لیے ہمیں یہ مطلب یہ جو زہر ہے یہ بھی نگلنا پڑے گا۔ اب میں آپ کو بتا دوں ٹارگیٹ کیا ہے ان کا۔ ٹارگیٹ صاحب یہ ہے آپ کے ایٹمی اثاثے،
یہ آپ کو مسلسل مہنگائی کروا کے، جیسے میں نے ابھی بتایا گیس کی قیمت کا، اس سے پہلے میں نے آپ کو کل پرسوں بتایا تھا بجلی کی قیمت کا، اتنی قیمتیں بڑھا دیں گے کہ لوگ اپنے مطلب ہاتھ کھانا شروع کر دیں گے، اپنے بچے کھانا شروع کر دیں گے۔ تو غربت آپ سے کیا کیا کروا دی؟ آپ نے وہ تصویریں نہیں دیکھی جو افریقہ کے صحراؤں میں جب وہ اوپر سے وہ کنک پھینکتے ہیں، نیچے گندم پھینکتے ہیں، تو وہ ریت سمیت اس کے دانے وہ بیچارے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، اور دیکھا ہے کیسے ڈھانچے بنے ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کو خاک میں بدھن، خاک میں بدھن، خاک میں بدھن ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ پاکستان قبول ہے؟ یہ آپ سے کہیں گے ٹھیک ہے جناب کوئی بات نہیں، اگر اسٹیٹ بینک گارنٹی نہیں دیتا تو آپ ایسا کریں کہ اپنے ایٹمی اثاثے گروی رکھ دیں۔ یہ ہے ان کا اصل ٹارگیٹ۔ ایک دن یہ آپ کو اتنا مجبور کریں گے کہ لیبیا کی طرح آپ ہاتھ باندھ کے اپنے پی آئی اے کے جہازوں میں یہ اثاثے رکھ کے تو امریکہ پہنچا دیں گے، یا جہاں کہیں گے وہاں پہنچا دیں گے۔ یہ وقت یہ ہم پہ لانا چاہتے ہیں، یہ ان کا ٹارگیٹ ہے۔ میں نے آپ کو بالکل جٹکی زبان میں جو ہماری روایتی زبان ہے اس میں بات کر دی ہے، سمجھ آ جائے تو فابیا، نہ آئے تو پھر اللہ ہمارا مالک ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔